پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کابینہ کو، اپنے وزراء کو باقاعدہ طور پہ ایک ریڈ فلیگ ریز کر کے ایک وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اب 2.25 سال رہ گئے ہیں اور اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو بہتر کریں یا مزید بہتر کریں، اور کچھ ایکسپیرینس کی بھی بات کی اور کچھ شاید پریزیڈنشل سسٹم اس کی طرف جانے کا اشارہ یا اس کی خواہش کا بھی وزیر اعظم صاحب نے اظہار کیا کہ کس طرح حکومت میں جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، جس طرح کہ امریکن سسٹم میں جو بائیڈن کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ حوالہ دیا کہ وہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ تو کیا پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے، آئین پاکستان کے ساتھ جو 73 سال سے نظام چل رہا تھا، جس کو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ بھی تھا، اور واحد پاکستان کی سیاسی جماعت تھی جس نے ایک اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں الیکشن سے پہلے اپنے تمام وزارتوں کے مینیفیسٹو سامنے رکھے اور بتایا کہ ہمیں 5 سال خیبر پختونخوا کا ایکسپیرینس ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم اچھا کام کریں گے۔ تو بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کی ٹیم وزیر اعظم کی ویژن پہ عمل کرنے میں اب تک ناکام رہی ہے؟ وزیر اعظم کی ٹیم میں ایسے کون لوگ ہیں جو وزیر اعظم کی جتنے بھی پالیسی گائیڈ لائن تھی، ڈائریکٹیوز تھی، اس کے خلاف چلتے رہے؟ اور ایکسپیرینس کی جہاں تک بات ہے، بالکل یہ بات ہے کہ جتنے نئے لوگ آئے پاکستان تحریک انصاف میں، جو وزراء بنے، جب ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اور بطور صحافی جب میں دیکھتا ہوں کہ جناب سکینڈل کدھر سے نکلا، مسئلہ کدھر سے آیا، جو کارٹلز کا ذکر آیا شوگر انکوائری رپورٹ میں، ویٹ کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں، پیٹرولیم کرائسس میں، آئی پی پیز کمیشن کی رپورٹ میں، اس میں سے ان نئے آنے والے وزراء میں سے تو کسی کا نام ہی نہیں۔ اس میں وہ تمام پرانے کھلاڑی ملوث نظر آئے جو وزیر اعظم کی ٹیم میں شامل ہوئے۔ اب شامل ہوئے یا شامل کیے گئے، لیکن the buck stops at the table of the prime minister، کیونکہ ٹیم وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم میں یہ لوگ شامل ہوئے۔ یہ وہی چہرے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی موجود تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رزاق داؤد صاحب کتنے ینگ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے، زبیدہ جلال صاحبہ نظر آ رہی ہیں، اسی طرح حفیظ شیخ صاحب بھی اسی دور سے چلتے آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے۔ پھر عمر ایوب صاحب ماشاءاللہ آج جو سرکولر ڈیٹ سے وزیر اعظم کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، عمر ایوب صاحب کو ذاتی طور پہ میں بہت پسند کرتا ہوں، بطور سیاستدان اچھے آدمی ہیں، پرسنلی بہت اچھے آدمی، لیکن جب وزارت کا سوال آ رہا ہے اور ایکسپیرینس کا سوال آ رہا ہے، اب دیکھ رہے ہیں شوکت عزیز کے دور سے انہیں تو حکومت کا کافی زیادہ ایکسپیرینس، اور وزیر اعظم کی نیندیں آج اڑ گئیں۔ اور پی ٹی وی نے جب کٹ کیا، وزیر اعظم نے یہ بات کی، تو عمر ایوب صاحب پہ انہوں نے پی ٹی وی نے بھی خاص فوکس کر کے دکھایا، اور یقیناً شبلی فراز صاحب نے بطور انفارمیشن منسٹر کوئی خصوصی ہدایات اپنی ٹیم کو دی ہوں گی کہ پی ٹی وی کا کوریج اس حوالے سے کس طرح سے ہونا ہے۔ تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ پھر یہ سارے معاملات اگر ہیں ایکسپیرینس ورسز نان ایکسپیرینس، تو جو نان ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کی تو بظاہر آپ کو پرفارمنس بہتر نظر آ رہی ہے، تو یہ گھسے پٹے چہرے جو بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب ٹیم میں تو آپ کی، اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام میں تھوڑا آگے جا کے۔ لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور خاصی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جمعیت علماء اسلام، اس کا بنیادی اب سوال جو آج اٹھ رہا ہے، اور یہ سوال آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوا، حامد میر صاحب نے کیا، کہ کیا جمعیت علماء اسلام اس کے بھی کوئی دھڑے بننے جا رہے ہیں، اس کے بھی دھڑے بن سکتے ہیں؟ اور جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام میں، چاہے بلوچستان کی قیادت ہو یا خیبر پختونخوا کی جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اس ہفتے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے اگلے 3-4 دن میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک کرتے ہوئے سینٹ انتخابات کے لیے طریقہ کار پہ وضاحت چاہتی ہے۔ جو کابینہ کو بریفنگ دی گئی، اس میں خالد جاوید خان صاحب، آنریبل ایڈوکیٹ جنرل صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اوپن بیلٹ / شو آف ہینڈز اس سمری میں لکھا ہوا تھا اور یہ بتایا گیا، اور وزیر اعظم نے پھر اس کا اظہار کیا۔ تو اب یہ پروسیس ہوگا کیسے اوپن بیلٹ کا، شو آف ہینڈز کا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور کیا یہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک لیگل کویسچن ہے، آئینی ترمیم اگر ایک کانسٹیٹیوشن بڑی وضاحت سے ایک چیز کہہ رہا ہے تو اس کی اجازت دے سکتی ہے ایڈوائزری جورسڈکشن میں؟ اس سوال کا جواب بھی معلوم کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اس اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب، وفاقی وزیر ہیں برائے آبی وسائل، ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، سابق گورنر پنجاب،
سینئر سیاستدان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اچھے وکیل سردار لطیف کھوسہ صاحب، دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں پروگرام کی طرف آؤں، بچپن میں اور سکولوں میں کچھ سکولوں میں تو پڑھائی بھی جاتی ہے، کچھ والدین ویسے ہی ایک کہانی بتاتے ہیں اپنے بچوں کو ایلس ان ونڈر لینڈ کی، اور ایلس ان ونڈر لینڈ میں ایک جب کہانی یہ چل رہی ہوتی ہے تو ایک ایسا موڑ آتا ہے اس میں کہ جو ایلس ہے اس ونڈر لینڈ میں گھومتی ایک دوراہے پہ پہنچتی ہے، اور وہاں پہ درخت پہ ایک بلی بیٹھی ہوتی ہے۔ اس بلی سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں اور کہاں آ گئی ہوں تو اور کس راستے پہ میں آگے جاؤں۔ تو بلی اس سے سوال کرتی ہے کہ تم جانا کہاں چاہتی ہو؟ تو ایلس اس کو جواب دیتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کے جواب میں بلی نے کہا تو پھر اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو۔ اور پھر جب آگے ڈائلاگ چلتے ہیں کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے جانا کدھر ہے تو پھر آپ منزل کی طرف کوئی بھی راستہ لے لیں تو آپ کہیں نہ کہیں اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو بہت طویل آپ کا سفر ہوگا۔ ابھی ایلس ان ونڈر لینڈ کی کہانی بہت ساری جگہ پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اپنے اپنے سمجھ کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے مطابق۔ کوئی اس کو پی ڈی ایم کے ساتھ بھی لنک کر سکتا ہے، کوئی اس کو حکومتی، آج جو وزیر اعظم نے کہا کہ تجربہ نہیں تھا اور ڈائریکشن، بنیادی سوال جو اس سے لنک ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی کیا ہے۔ وہ ابھی 2.25 سال رہ گئے تو اب وہ 2.25 سال میں وہ ڈائریکشن ابھی تک کلیئر ہوئی یا کہ وہ دوراہے پہ ہی ابھی تک کھڑے اور ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اچھی سی وزیر اعظم کو دے دی گئی جو کہ غالباً ارباب شہزاد صاحب نے دی تھی، پرانے بیوروکریٹ بھی ہیں اور بیوروکریسی پریزنٹیشن بہت اچھی دیتی ہے۔ انسٹیٹیوشنل ریفارم ڈاکٹر عشرت حسین صاحب صدیوں سے وہی پرانی ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں گورننس پہ تو وہی پرانے فارمولے بیچے جا رہے ہیں، تو انہی عطار کے لونڈوں سے بیمار ہوئے جس کے سبب وزیر اعظم صاحب کو یہ افاقہ ہونے والا نہیں۔ اب ناظرین باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ حکومت بڑی جارحانہ بیٹنگ کر رہی ہے، فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ کر رہی ہے، اور اس میں وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب ڈائریکٹلی ان چند بہادر وزراء میں سے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پریس کانفرنس بھی کی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے بہت سے کلیگز نے کہا کہ کیا خطرناک کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو حقائق ہیں قوم کو بتانے چاہیے، اب اس سے آگے کا بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب سوال ہوا کہ کیا آپ کی پارٹی کے دھڑے مزید فیکشنز بننے جا رہے ہیں، دھڑے بننے جا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پارٹی کو توڑا انہوں نے، مسلم لیگ کو توڑا انہوں نے، اپنی مرضی سے مسلم لیگیں بنائی، اور یہ حقیقی جماعتیں جو ہے نا یہ ہر زمانے میں بنتی رہتی ہیں، حقیقی گروپ ہر زمانے میں بنتے رہتے ہیں۔ جی منسٹر صاحب، اب جے یو آئی کے بھی دھڑے بنانے کی طرف حکومت کام کر رہی ہے یا خود بخود یہ کام ہو جاتا ہے؟ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ دیکھیں ارشد صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو منافقت، بےایمانی، مکاری اور جھوٹ اور فریب اور مذہب کو بیچ کے جو 30-40 سال لوگوں نے نکال لیے بغیر نوکری بغیر کاروبار کے ارب پتی ہو گئے، ان کا اب سیاسی انجام سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک تو وہ اس پاور کوریڈور سے باہر ہیں جو وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد جو منطقی انجام تک جانے والے ہیں کیسز اور فرنٹ مینز اور اربوں روپے کی جائیدادیں، تو یہ سارے ڈرامے بازی اس اینڈ پہ شروع ہو گئی۔ ڈنڈا بردار فورس کھڑی کر دی جائے، مارچ کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ ہر بار یہ ہمیں کبھی نومبر کہتے ہیں، کبھی دسمبر، کبھی جنوری، کبھی فیبرری، کبھی مارچ، لیکن ایئر نہیں بتاتے، آج بھی نہیں بتاتے کہ سال کون سا ہے جس میں کریں گے 2023 ہے تو ہم اس 2023۔ یہ تو شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نہیں بتایا گیا ہوگا، کیونکہ حافظ حسین احمد صاحب نے آج رپورٹرز پروگرام میں کہا کہ مارچ کی بات ہو رہی تھی، شاید سال کا نہیں ذکر ہوا اس میں۔ اور یہ آپ کو ناظرین سنا دیتے ہیں کہ حسین احمد صاحب نے مارچ کا جو ذکر کیا اور منسٹر صاحب نے کہا وہ کیا بات ہوئی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے منع کرنے کے باوجود، ہمارے رونے پیٹنے کے باوجود وہ آزادی مارچ کو ختم کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی اور جناب شجاعت صاحب کے ساتھ انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس جا کر مارچ کے اندر یقین دہانی پہ بغیر کسی جماعتی فیصلے کے اس مارچ کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ جی آپ نے نا مارچ کا اب سال اب پتہ نہیں شاید وہ نہیں بتایا گیا ہوگا، کن سے ملاقات ہوئی تھی؟ چلیے تو مولانا صاحب سے آپ پوچھیں جنہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور میرے خیال سے ان کی بڑی ووکل اور بڑی آنےسٹ آواز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو وزیر اعظم کے انڈر ہے، وزیر اعظم کو نہیں پتہ ان ملاقاتوں کا؟ سر ہمیں تو اتنی ساری چیزوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں قصے کہانیاں کھول کے بیٹھ جائیں تو سر ہمیں آخری جو 2-2.5 سال 3 سال رہ گئے اسی میں نکل جائیں گے۔ خیر نہیں، ویسے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے سر، لیکن اب منطقی انجام تک ہے، اور آپ کے سامنے ارشد صاحب کے یہ ساری چیزیں جو ہے
ان کے پاس کوئی چیز اب بیچنے کے لیے ہے نہیں. کیا بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا. سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے مولانا صاحب نے جو کہا کہ دھڑے پہلے بھی بنتے رہے, تو اب وہ کوشش ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں بھی دھڑے بن جائے؟ وزیر صاحب کو بھی آپ نے اس حوالے سے سن لیا, اور پھر مولانا حافظ حسین احمد صاحب انتہائی وٹی پولیٹیشین ہے اور اللہ انہیں لمبی صحت عطا کرے, انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ منسٹر صاحب نے ذکر کیا مارچ, بی ویئر آف دا آئیڈز آف مارچ, شیکسپیئر سے لے کے جولیس سیزر پلے سے لے کے اب تک مارچ کا مہینہ ہماری سیاست کی بھی جان نہیں چھوڑا. یہ مارچ کا کیا مہینہ ہے, اور اس سوال پہ آپ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں ارشد, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہم دونوں کو غلط بلایا ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں. نہ تو فیصل واڈا صاحب جے یو آئی سے متعلق ہے, نہ میں جے یو آئی کا سپوکس پرسن ہوں کہ میں اب اس پہ اگر اس پہ تھوڑی سی مجھے اجازت دے انٹرونشن کی. میں نے بالکل آپ دونوں کو صحیح بلایا, کیونکہ جتنے بڑے پاور پلیئرز آپ دونوں ہیں اتنے شاید کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ پاور کوریڈورز کی سیاست کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ دھڑا بندی کی کیسے جاتی ہے. دیکھیں دڑا بندیاں تو بالکل ٹھیک کہا کہ جب سے ماشاءاللہ یہ ہماری جوڑ توڑ ہوتے ہیں, ایسی قوتیں یا ہم فرشتے بھی کہتے ہیں, خلائی مخلوق بھی کہتے ہیں, وہ بناتی بھی ہیں. باپ اوور نائٹ بن جاتا ہے. جنیجو کو نکال کے نواز شریف صاحب کے وہ جو ہے مسلم لیگ نون بھی جس طرح سے ٹوٹتی پھوٹتی رہی ہے, اس میں قاسم لیگ بنی, اس میں جو ہے پگاڑا لیگ بنی, اس میں جو ہے جنیجو لیگ بنی, اس میں چٹھا لیگ بنی, اس میں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بنتی رہتی ہیں. تو یہ جوڑ توڑ باپ اوور نائٹ بن کے جو ہے بلوچستان کی حکومت بھی دے دی گئی. تو یہ جوڑ توڑ ہوتا ہے, اور یہی ساری المیہ ہے ارشد, یہی سارا پی ڈی ایم کا جو ہے موقف ہے کہ آئین کے حدود و قیود میں رہ کر ریاست کے معاملات جو ہے, ریاست کی تعریف آئین کے آرٹیکل 7 میں کی گئی ہے, آرٹیکل 7 میں دی گئی ہے, پریمبل سے لے کر سارا کہ اللہ کی جو ہے اقتدار اعلیٰ خدا کے پاس ہے, اور اس کے نیچے اس کے نائب جو ہے عوام الناس ہیں جن کا ذکر آرٹیکل 7 میں ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک مقتدر کیا گیا ہے, اور اقتدار جو ہے حکمرانی کا وہ عوام کے پاس ہے. عوام یعنی نیچے جو ہے ڈسٹرکٹ اسمبلی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, ادھر پروونشل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ, ادھر جو ہے پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. اس میں نہ کسی اور عدلیہ کا ذکر ہے, تعلق ہے, نہ کسی افواج پاکستان کا تعلق ہے, کسی اور ادارے کا تعلق نہیں ہے. سو ہمارا تو سارا کا سارا موقف یہ ہے کہ خدا را عوام کو ان کے معاملات اور مملکت ریاست خدا داد کے معاملات چلانے دیجئے گا. جب تک آپ انٹروینشن کرتے رہیں گے, کسی کو لیڈر بنا دیا, کسی کو لیڈر گرا دیا, کسی کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا, کسی کو وزیر اعظم انسٹال کر دیا, سلیکٹ کر دیا, تو کسی پارٹی کو بنا دیا اور کسی پارٹی کے اندر دھڑے بازی کر کے فارورڈ بلاکس بنا دیے. یار یہ چوہے بلی کا کھیل خدا را 73 سال ہو چکے ہیں, اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ ریاست آگے چلے, آئین کی حکمرانی ہو, عوام کے جو ہے سانجھے فیصلے سے ہی ہمیشہ جو ہے ترقی ہوتی ہے اور اچھی نہجیں نکلتی ہیں. آپ نے پارلیمان کو بالکل بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے, پارلیمان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے آپ نے. آپ جو ہے آرڈیننسز کے ذریعے یا حکومت کر رہے ہیں, یا پھر اس تخریب کاری کے ذریعے جو ہے مافیا آ رہا ہے. ان لوگ سارے جو ہے کی آفیسز میں کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہم آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں, اور یا پتہ نہیں کسی اور ادارے جو ہے کہ ہم اس کے کٹ پتلی ہیں کہ اشاروں پر چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب خود جو ہے یہ جو اقتدار اعلیٰ جو منتخب ہوتے ہیں وہی لوگ جو ہے حکمرانی کا حق رکھتے ہیں, کسی اور کو نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ہمارا پی ڈی ایم کا منتہا یہی ہے, عوام کو مقتدر کرنا. یار ہمارا ملک جو ہے, ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے, اور نیرو والی بانسری بجا رہے ہیں. ایلس والی بات آپ نے ٹھیک کی, ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی ویژن ہے. 2.5 سال گزر گئے, 1.25 سال سارا رہ گیا. آج عمران خان صاحب نے کابینہ میں اپنا جو ہے کنفیشن کر لیا کہ ہم بالکل تیار نہیں چلیں تھے. اس پہ بھی آتے ہیں جو آپ نے بات کی, میں اس پہ بھی آؤں گا. 2.25 سال آپ کہہ رہے ہیں, 1.25 سال رہ گیا, یہ بھی ذرا کلیئرٹی اس پہ آپ سے لیں گے کہ آپ 1.25 سال کیوں کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم نے 2.25 سال کا. لیکن جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ حافظ حسین احمد نے بھی آج رپورٹرز پروگرام میں کچھ اسی طرح کے سوالات اٹھائے, اور جو ہسٹری انہوں نے بتائی نواز شریف سے لے کے تقریباً اب تک کی ہسٹری, وہ کیا انہوں نے بیان کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
ایک ایسے بیانیہ جو محترم نواز شریف صاحب نے لندن سے کوئٹہ کے جلسے میں یہاں پر جو تقریر انہوں نے فرمائی لندن سے، اس میں انہوں نے 2 جملے کہے کہ فوج کو اکسایا گیا کہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کو نیچے اتاریں، یعنی ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پی ڈی ایم کے جو 26 نکات ہیں اس میں یہ بیانیہ شامل نہیں ہے، اور نہ جے یو آئی کا یہ بیانیہ ہے، یہ جناب محترم نواز شریف صاحب کا ذاتی بیان ہے۔ جی ناظرین، یہ بھی آپ نے سنا، وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ایک سیریس اوفینس ہے۔ کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں۔ یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ غداری کا کیس ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جو آرمی چیف اور ISI چیف مجھے نہیں ہٹاتے تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو۔ پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ منسٹر صاحب، یہ 18 تاریخ کو انٹرویو دیا تھا، حافظ حسین احمد صاحب نے بھی وہ بات کنفرم کر دی جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے، یہ بت بنانے کا، گرانے کا سلسلہ اور آپ کی حکومت کی مارچ کی ڈیڈ لائنز، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کا سیاسی بیان تھا آرٹیکل 6 کا، کاروائی ابھی تک کوئی نہیں ہوئی اس بیان پہ؟ دیکھیں ارشد صاحب، آرٹیکل 6 تو بہت سارے لوگوں پہ پہلے بھی لگنا چاہیے تھا، بعد میں بھی لگنا چاہیے، ابھی بھی لگنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی تو یہ وفاقی حکومت نے لگانے، یو آر دا فیڈرل گورنمنٹ۔ دیکھیں ارشد صاحب، اصل میں جو جمہوریت پی ڈی ایم چاہتی ہے نا، وہ یہ جمہوریت چاہتی ہے کہ وہ چوری کرے، ملک کو فیکٹری کی طرح چلائیں، کمپنی کی طرح چلائیں۔ جو عدلیہ ہے وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھی ہو، ان کو بتائیں کہ جی اب آپ نے یہ نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جو فوج ہے وہ ان کے ڈالے کے اندر پیچھے بیٹھی ہو، ان کو سیکیورٹی دے رہی ہو۔ اور ارشد شریف صاحب ٹی وی پہ وہ بول رہے ہوں کہ کیا زبردست کام کیا انہوں نے، اور کیا کام کرتے رہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ چاہتے، یہ وہ جمہوریت ان کے مائنڈ میں، اور اسی طرح سارے جا رہے تھے، اسی لیے 2 پارٹی سسٹم تھا۔ اور احتساب کے لیے جب کسی کو تنگ کرنا ہو، ارشد صاحب نے صحیح طرح تعریف نہیں کی تو آپ نے سیف الرحمان کو فون کیا کہ فون کرو ارشد صاحب کو۔ خیر آپ کو تو فون کر کے بہت سارے لوگوں نے پچھتایا بھی ہے، ہم آپ کی ہسٹری جانتے ہیں اس کی بھی، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جمہوریت تو اب یہاں پروان چڑھنے والی نہیں، پی ڈی ایم والی۔ اب آپ ارشد صاحب 2 منٹ مجھے دیں تو آپ ذرا انالیسس کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، کٹ پتلی ہے، دوسری طرف یہی پی ڈی ایم کہتی ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے، عامر سے ہی بدتر ہے۔ تو اگر یہ سلیکٹڈ ہے، کٹ پتلی ہے، تو پھر ڈکٹیٹر اور عامر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب عمران خان فل انچارج ہے، ان کنٹرول ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی کا ایجنٹ ہے، پھر دوسری طرف خود ہی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ طالبان خان ہے، تو یا یہ طالبان خان ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرانا نہیں چاہتے، ہم اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں۔ سر یہ کاروائی کب کریں گے؟ آرٹیکل 6 کی وزیر اعظم کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں، اسی الیکشن میں مولانا صاحب آ جاتے ہیں کہ جی مجھے پریزیڈنٹ بنا دو۔ اچھا اگر پریزیڈنٹ بن جاتے تو عمران خان کے ساتھ یہی مولانا کاروائی کریں گے، یا سیاسی بیان تھا وزیر اعظم کا صرف؟ سر یہ سینیٹ کے الیکشن گزر رہے سر، میرا تو تجربہ نہیں ہے آپ کے آگے، نہ کوسا صاحب کے آگے، لیکن سر وہ کر رہا ہے عمران خان صاحب نے کہ جو ہسٹری ان کو ان چیزوں سے یاد رکھے گی، اور یہی تھل تلی مچی ہوئی ہے۔ آپ میں دیکھیں میرا 13واں 14واں سال ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس سینیٹ الیکشن کے بعد جو ہونا ہے وہ، اور اس ہفتے آپ نے جو ونڈر لینڈ والی بات کی ہے نا سر، وہ جو آپ نے ایک کارٹون کا ذکر کیا ہے ایلس ان ونڈر کا، اس میں سر جو ابھی تو ہم پی ڈی ایم کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں کہ وہ بلی بتا رہی ہے کہ بھائی جانا کیا وہ کریں، ہمیں پتہ نہیں، بس مارچ کریں گے پھر دیکھیں گے۔ ایک تو ہم نے وہ رستہ نہیں دینا، دوسرا یہ ہے کہ سر جو الیکشنز ہونے کے بعد سینیٹ کے جو ہونا ہے، آپ کی جوریسڈکشن میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ اس ہفتے، کیبنٹ نے تو لاسٹ ویک اپروو کر دیا تھا کہ شو آف ہینڈ سے اوپن بیلٹ سے ہونا ہے۔ دیکھیں سر شو آف ہینڈ از بیسیکلی سمبولک، ایکچولی تو ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ وہ ہمیں کتنی اجازت دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، اوپن بیلٹ شو آف ہینڈ سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے، اور آئین پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ از اٹ پاسبل کہ اگر حکومت ایڈوائزری جوریسڈکشن میں جائے وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں خود بھی اٹارنی جنرل رہا ہوں، لا منسٹر بھی رہا، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے مشورے دے رہے ہیں۔ ارے بھائی آرٹیکل 226 کو ذرا خدا را پڑھ تو لو، اگر آپ سکرین پر دکھا دیں، اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ واضح طور لکھا ہوا ہے، الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ، واضح ہے۔ all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot۔ اب دیکھیں جن کو استثناء دینا مقصود تھا وہ
प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इस्तिस्ना दे दिया, बाकी ऑल अदर इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा नहीं है आइन, ये सेनेट तो क्या ये कोई किसी एक्ट के जरिए ये कॉन्स्टिट्यूटेड इदारा है, ये आईनी इदारा है और इसकी तश्कील भी आइन के अंदर ली हुई है। अच्छा, एक बात तो ये हो गया कि ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। दूसरा, अरशद, मैं तो खुद 20 साल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा हूं और उसके बाद 2 टर्म्स पे सेनेटर रहा हूं। देखिए इसकी जो है काउंटिंग और इसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसकी बैलेटिंग और इसकी जो है काउंटिंग होती है। आप जो है एक शख्स अगर खाली हाथ से करते हो तो एक वोट नहीं है आपका। आपने पंजाब में 12 सीटें या 13 सीटें, इसी तरह हर सूबे में 12-13 वोट देने हर बंदे ने। तो क्या पहला वोट देगा तो ऊंचा हाथ खड़ा करेगा और जिसको दूसरा देगा उसका नीचे करेगा, जिस पे तीसरा करेगा उस पे नीचे करेगा? और किस तरह की काउंटिंग आप ओपन बैलेट से कर रहे हो? क्या शो ऑफ हैंड से करवा रहे हो? ये मुमकिन ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। इनको शायद ये इदराक नहीं है। मैं तो काउंटिंग में भी बैठा रहा और मैं वोट लेता रहा और फिर उसके आगे से फ्रैक्शंस काउंट होते हैं, तब जाके वो जो है तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें काउंट में जाके कोई शख्स इलेक्ट होता है, कोई एलिमिनेट हो जाता है और फिर उस तरह से जो है इलेक्शंस होते हैं। ये ना तो प्रैक्टिकल है, यानी फैक्चुअली ना ये हो सकता है ये ओपन बैलेट, और ना ही ये आइन की तरमीम के बगैर हो सकता है। बहुत अदब के साथ मेरे अटॉर्नी जनरल हों या लॉ मिनिस्टर हों, मेरे पेशे से मुताल्लिक हैं, अगरचे मैं उनसे सीनियर हूं प्रोफेशन में और एज अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर भी सीनियर हूं, लेकिन बाहर के मुझे बहुत एहतराम है, लेकिन खुदा रहा ऐसा काम ना कीजिएगा कि आर्टिकल 187 में आप सुप्रीम कोर्ट को एम्बेरस करें। सुप्रीम कोर्ट आइन तरमीम नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट आइन तरमीम, इसलिए आइन तरमीम पार्लियामान ही कर सकती है और पार्लियामान में दोनों हाउस 2/3 मेजॉरिटी के बगैर उसको आइन को तरमीम नहीं कर सकते। तो किस लिए आप ये ड्रामा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल, मैं मिनिस्टर साहब से पूछूं, जब ये कैबिनेट में ब्रीफिंग हुई ओपन बैलेट, शो ऑफ हैंड्स, तो ये जो प्रेफरेंशियल वोट्स सरदार लतीफ खोसा साहब ने तो एग्जांपल भी दी, पहला वोट इतना हाथ, दूसरा इतना, तीसरा इतना, और पता नहीं कौन कौन से किस तरह से वो इशारे होंगे जिससे प्रेफरेंशियल वोट होंगे, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि प्रेफरेंशियल वोट ओपन बैलेट से कैसे होगा? सर देखिए, एक तो ये कि अरशद साहब सेनेट के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने हाथ दिखाना है वो उसका तो मैं यकीनी तौर पर आपको बता सकता हूँ। जो खोसा साहब ने कहा उनकी नॉलेज है, उनका प्रोफेशन है, उसको मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन जो हमें ब्रीफिंग मिली थी उसके अंदर एक तो एक्ट के तहत हम कर सकते हैं और दूसरा ये कि जो मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के सुप्रीम कोर्ट ने उसको नरेट करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन द होल आइडिया इसके पीछे जो है वो ये कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि देखिए, अगर एज ए सिटिंग गवर्नमेंट मेरे लिए ये करना नुकसानदेह, असल में तो अगर देखा जाए जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके लिए ये शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेटिंग नुकसानदेह है, क्योंकि खरीदो फरोख्त होती है इसके अंदर और आपने ज्यादा नंबर्स कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब एक वाहिद वजीर आजम मुल्क के अंदर जो ईमानदार है और वो चाहता है कि मेरी हलाल और बगैर हॉर्स ट्रेडिंग और बगैर पैसे के भले सीट कम आ जाए लेकिन आए ओरिजिनल फॉर्म में। सो ना ये डिपेंडेंसी होगी और एक ट्राई है पाकिस्तान के अंदर एक अच्छाई की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं भी होती तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। सरदार लतीफ खोसा साहब, वाकई यही नीयत है। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह का प्रपोजल दिया था और प्राइम मिनिस्टर साहब की पोजीशन तो कंसिस्टेंट है, वो उस वक्त भी उन्होंने मियां साहब के इस आइडिया को सपोर्ट किया था कि ओपन बैलेट, शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपोज किया था उस वक्त भी। यही इतना सादा है कि ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं या कि डाउट है कि सीक्रेट बैलेट में हुकूमत को वोट नहीं मिलेंगे? यही तो देखिए, डाइकोटमी देखिए जरा, यानी हर चीज में झूठ बोलना है, हमने हर चीज में यू टर्न लेना है। अरे बाबा, रिसेंटली आपने देखा कि सेनेट के चेयरमैन को नो कॉन्फिडेंस में किस तरह से हुकूमत ने बचाया। यानी 64 बंदे, ये अपने जाती तजर्बे की बात कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बेईमानी होती है। 64 बंदों ने खड़े होकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट किया और जब 64 बंदे ही जा रहे हैं वोटिंग देने के लिए और
50 نکلتے ہیں, 14 بندے غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ موشن ڈیفیٹ ہو جاتا ہے, حکومت اس میں مٹھائیاں بانٹتی ہے. تو یہ تو ریسنٹلی ماشاءاللہ خود فیصل واڈا صاحب کی جماعت کا بڑا کارنامہ ہے, اور ٹرمپٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ کر دی, اس کے باوجود کہ آج بھی, اور پھر کھانے پر بھی 64 کے 64 سینیٹر واپس موجود تھے. تو یہ کوئی ایسی نیت نہیں ہے ان کی, بلکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مجھے خود 5 ان کے, میں نام نہیں لوں گا, بالکل آپ کہیں گے بھی تو نہیں لوں گا, انہوں نے کہا جی ہم علاقے میں جانے لائق نہیں رہے, ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں, ڈیلیوری نل ہے, زیرو ہے, لوگ کہتے ہیں فاقے کیا ہیں, اس کی بھوک سے مر وجہ گئے, یہ تو نہیں کوئی ہے جو نوکری نہیں ہے. حکومت کی تیاری نہیں تھی اور وزیر اعظم نے یہ کہا, اور اسی بات پہ تھوڑی ڈسکشن آگے لے کے چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو, اپنے وزراء کو 2.25 سال کے لیے اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کرنے کا کہا, اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کیں جس میں کہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی خواہش کا بھی اظہار نظر آتا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں 3 مہینے لگ گئے اس نظام کو سمجھنے کے لیے, تو کیا ٹرانزیشن پیریڈ ہمارے آئین میں تو مینشن نہیں ہے, وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے, بلکہ ایگزیکٹلی کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی, تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. حالانکہ ناظرین اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا کا ایکسپیرینس بھی تھا, بلکہ 20 مئی الیکشن سے پہلے تک تو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس پلانز کیا کیا ہیں, اور تارے توڑ کے کیسے لائیں گے, تارے زمین پہ کیسے لائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو اب تحریک انصاف اس الیکشن میں جا رہی ہے, مجھے بڑی خوشی ہے. یہ جو 100 ڈے پلان ہے یہ, اور اس کے علاوہ پورا منشور, لیکن اس سے بھی زیادہ کہ ایک ہمارے پاس ایک پروونس کو گورن کرنے کا 5 سال کا تجربہ ہے, اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپیرینس ہوا ہے. کئی دفعہ انسان ایک پلان بناتا ہے, اللہ اپنا پلان بناتا ہے اور کامیاب اسی کا ہوتا ہے. تو شاید ہمیں اگر یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ مل جاتی 2013 میں, تو ہماری ایسی پریپریشن نہ ہوتی جو کہ 5 سال میں ہم نے سیکھا ہے پختونخوا کے اندر. جی ناظرین, اور پھر جب حکومت قائم بھی ہو گئی تو اس حوالے سے کہا گیا کہ 100 دن کے بعد جج کریں. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. 100 دن ایک جج کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو. کوئی بھی پارٹی کو اس سٹیج پہ جج اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی تو ہم پالیسیز ہماری بن رہی ہیں, ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, ان کے اثرات آتے آتے جلدی سے جلدی آپ کو 100 دن میں نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ بعد میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. کیونکہ ہم ایک جو اب یہ سمجھنا ہے گاڑی جا رہی ہے, اس کا راستہ بدل رہے ہیں, اس کا رخ بدل رہے ہیں, اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جب ہم اپنا 100 دن کا جب ہمارا پیریڈ پورا ہوگا تو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. جی ناظرین, اور آج ایک اور انکشاف کیا وزیر اعظم نے کہ 1.5 سال تک ملک کے وزیر اعظم کو دھوکہ دیا جاتا رہا, فگر فجنگ ہوتی رہی. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. کئی فگرز تو, اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی, یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی, ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں, پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے. اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو, ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے, اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. جی سردار لطیف کھوسہ صاحب, ایک تو قانونی آپ سے پوچھ لوں سوال کہ وزیر اعظم کو آپ نے سنا 1.5 سال تک وزیر اعظم کو دھوکہ دیا جاتا رہا, صحیح فگرز نہیں دیے جاتے رہے. اس پہ کوئی قانون اپلائی ہوتا ہے, اور کس پہ یہ قانون اپلائی ہوتا ہے؟ اور دوسرا تجربے کا وزیر اعظم نے ذکر کیا, تو یہاں تو جتنے, اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کھلاڑی ہیں جو مشرف دور سے چلے آ رہے ہیں, اس میں سے ایک آدھا کھلاڑی تو آپ کی حکومت میں بھی تھا بطور فائنانس منسٹر غالباً, تو وہ بھی اسی حکومت میں موجود ہیں. اور اس میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے نا تجربہ کار کھلاڑی جن کو کہا جاتا ہے, مثلا فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہیں, ان کی وزارت کا ہم نے ان کے فیصلوں سے تو کوئی سکینڈل نہیں سنا, لیکن جو تجربہ کار کھلاڑی ہیں سارے, انہی کے حوالے سے سوالات کیوں اٹھتے جا رہے ہیں, سکینڈلز انہی کے فیصلوں سے ریلیٹڈ کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں حسن, پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم چلیں عمران خان صاحب نے کم از کم اقبال جرم تو کر لیا
کہ مجھے کچھ بھی ادراک نہیں تھا اور نہ ہی فہم و فراست تھی کہ حکمرانی کرتے کیسے ہیں. اگرچہ جیسے آپ نے کلپس دکھائے, بلکہ نہ صرف یہ, اسد عمر کو تو بار بار کہتے رہے کہ یہ میرا فائنانس منسٹر ہے, اور اس کی اور اسد عمر صاحب کو جو باقاعدہ بریفنگ بھی ملتی رہی. وہ 5 سال کا تجربہ ان کا کے پی کے کا تو اپنی جگہ رہا, اس میں بھی اگرچہ وہ بڑا بانگ دہل کہتے تھے کہ میں نے یہ ریفارمز کر دی, میں نے پولیس کلچر بدل دیا, میں نے اسکولوں کا یہ حل کر دیا, میں نے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں پتہ نہیں کیا کر دیا, میں نے احتساب کا ایک نیا نظام کھڑا کر دیا, اگرچہ اسے چلنے نہیں دیا اور مفلوج کر دیا. چلیں وہ تو باہر کے وہ اس وقت تک مرکز میں نہیں آئے تھے, لیکن مرکز میں تو یہ کہتے رہے کہ یہ میری ٹیم ہے. اور ابھی آپ نے سنایا کہ میرا 100 دن کا پلان بھی ہے اور مینیفیسٹو بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے 5 سال کا. سو یہ 1.5 سال تک انہیں بے وقوف بناتی رہی بیوروکریسی, اور بیوروکریسی جو ہے پاور سیکٹر کی وہ ہمیشہ تھرو دا منسٹر ہی جاتی ہے, اور پرائم منسٹر کے یا اور کیبنٹ کو بھی وہ دیتی ہے. تو کیبنٹ بھی بے وقوف بنتی رہی, پرائم منسٹر بھی بے وقوف بنتے رہے. وہ وفاقی وزیر پاور والے کم از کم انہی سے پوچھ لیتے بھائی آپ کا کیا کنٹرول ہے, اگر آپ کی بیوروکریسی, آپ کے سیکٹری. تو سردار لطیف کھوسہ صاحب, یہ پاسبل ہے بیوروکریسی کے لیے کہ اتنے جو ایکسپرٹس اور ایس اے پی ایمز کو بطور ایکسپرٹس کے ہائر ہی کیا جاتا ہے, اور obviously نیپوٹزم, کرونیزم, دوستی یاری میں تو ہائر نہیں کیا ہوگا. ندیم بابر کو ایز ایکسپرٹ ہائر کیا ہوگا, انرجی میں بھی وہ بیٹھے ہیں, ساتھ عمر ایوب صاحب بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس وزیر ہیں. ان دونوں کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بیوروکریسی کیسے وزیر اعظم کو غلط فگر اور دھوکہ دہی کر سکتی تھی؟ انہوں نے چیک نہیں کیا اس میں, یا یہ ایکٹ آف اومیشن ہے یا کمیشن ہے, کیا چیز ہے یہ؟ نہیں, یہ وہ مافیا جو بار بار ذکر کرتے ہیں, ماشاءاللہ میں کسی کا نام نہیں لیتا, اس منسٹری میں بھی تو مافیا ہے. یہ خود ایک نان الیکٹڈ جو ہیں وہ کیا ہے, ان کے پاور سیکٹرز ہیں. پاور سیکٹر میں انہوں نے فرنس آئل پہ اور اس پہ دینا ہے, وہ ایل این جی کو وہ ڈیلے کریں گے, 200 کچھ ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا اس بارے میں بھی. پھر کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پاور کی قیمت کو کہاں سے کہاں کر کھینچ کر لے گئے. اور یہ جو ہے جو گیس, جو فرنس آئل ہے جو امپورٹ کیا جاتا ہے, اس کی آپ دیکھیے گا کہ کس انداز سے انہوں نے ڈیل کیا. یہ مافیا ہے ارشد, یہ کوئی یہ فائن فگریٹو جگلری نہیں ہے. یہ مافیا اسی میں نہیں ہے, یہ مافیا چینی میں ہے, یہ مافیا آٹے میں ہے. خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا, اور جب انہوں نے انکوائریز کروائی. اب مجھے بتائیں کہ کے الیکٹرک جو ہے کراچی والا, وہ کون چلا رہا ہے اسے, اور کیوں کر اس کو جو ہے کوئی ایکشن نہیں ہوتا. نیب وہاں تو بالکل اٹھتی نہیں ہے. اس میں بھی ایک ایس اے پی ایم ہے, انہی کی ایک اور پاور کمپنی کا, اس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے. منسٹر صاحب, اس سے پہلے آپ کہیں میں ایک اور شارٹ لاؤں یا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ اور بنیادی سوال ہے, آپ کا سکینڈل کیوں نہیں سامنے آتا؟ آج جیسے جن کو کہ نا تجربہ کار کہا جاتا ہے, ان کے سکینڈل سامنے نہیں ہے. یہ سارے جو تجربہ کار لوگ آپ کے بیٹھے ہیں, ایڈوائزر, ایس اے پی ایم, انہی کے کوشچنیبل ڈیسیجن جس میں پھر اربوں کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کیوں سامنے آتے ہیں اور آپ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں؟ اگر آپ 100 اگلا چلا دیں تو میں ایک ساتھ ہی سارے جواب دے دوں گا. چلیں جی, پھر یہ بھی سن لیتے ہیں وزیر اعظم نے ناظرین 100 دن کے حوالے سے اور غربت ختم کرنے کے حوالے سے کیا کہا تھا. آئیے دیکھیں. یہ جو 100 ڈیز ہیں, اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریورس کریں یہ پالیسی. ساری گورنمنٹ کی پالیسیز بنے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر کیسے اٹھانا ہے. تعلیم بھی ہو تو نچلے طبقے کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. ہسپتال ہو تو ہم نے کیسے عام آدمی کا علاج کرنا ہے. روزگار ہم نے کیسے پرووائڈ کرنا ہے. جو ڈیلیوری ہے, جو سول سروسز ہیں, ان کو کیسے ہم نے ریفارم کرنا ہے. ہم پاکستان میں کوئی چیز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک پول ہے اوورسیز پاکستانیز کا جو ہر فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. جب ہم اس ملک کے اندر اداروں کو ٹھیک کریں گے اور ہم انوائٹ کریں گے ایکسپرٹیز, ہر فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپرٹیز اویلیبل ہے. یہ پی آئی اے ٹھیک کرنے کے لیے, یہ سٹیل مل ٹھیک کرنے کے لیے, یہ بجلی کے جو ہمارے یہ جو پاور اسٹیشنز ہیں, یہ ساروں کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز مل سکتی ہے. وہ صرف تب آئیں گے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ وہاں نظام الاؤ کرتا ہے ان کو کام کرنے کے لیے. جی منسٹر صاحب, بجلی وزیر اعظم نے یہاں بھی ذکر کیا اور آج بھی کہا کہ بجلی پاور سیکٹر کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. دیکھیں ارشد صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں آپ نے جیسے پہلا شاٹ دکھایا کہ پی ایم صاحب نے کہا کہ جیسی گورنمنٹ آئے گی تو ہم گاڑی کی ڈائریکشن صحیح کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی جب گورنمنٹ میں ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ گاڑی کا تو انجن ہی سیز ہے, بیٹری بھی نہیں ہے, اسٹیئرنگ بھی نہیں چل رہا, ایکسیلریٹر بھی نہیں چل رہا, ٹائرز بھی پھٹے ہوئے. تو پہلے تو ہمیں اس گاڑی کو پہلے تو تیار کر کے ریپیئر کر کے اپنی جگہ پہ لانے لگا, ایکسکیوز می, اور اس میں بہت سارے پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے, اگر ہم نے چیزیں
جو خراب کی تھی وہ زمین پہ رکھی ٹھیک کرنے کے لیے, اگلا پہیہ ہم لگاتے تو وہ پہیہ پھر اٹھا کے لے گئے, تو ہمیں وہ ٹائم لگ گیا. اب گاڑی تیار ہو گئی ہے, ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایس کلاس ہے کہ یا فراری ہے کہ وہ اسپیڈ سے بھاگنا شروع کر دے گی, دھکا سٹارٹ ہی, لیکن گاڑی تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو سٹارٹ کر کے ہم اس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت جلدی ہو گئی پی ڈی ایم کو کہ جی گاڑی واپس تو روکو اور پھر توڑو اور پھر ان کو نیچے اتارو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ارشد صاحب, جیسے آپ مجھے یقین ہے کہ ابھی ٹائم 11:15 ہے اور میں ارشد شریف صاحب کے شو پہ بیٹھا ہوا ہوں, اسی طرح میرا ماننا ہے, میرا یقین ہے, میرا کانفیڈنس ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف جیتنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی جیتتے آئے ہیں, بلکہ یہ پوری پی ڈی ایم بنی ہے آج تک 35 سال میں عمران خان سے ہارنے کے لیے. یہ میرا کانفیڈنس ہے, یہ میرا فیتھ ہے. اور عمران خان صاحب کو آپ جتنا کرٹیسائز کر دیں, جتنا بھی مذاق اڑا لیں, جتنی بھی ہنسی کر لیں, یہی عمران خان پاکستان کو صحیح سمت میں لائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے جو فگر فجنگ کا ذکر کیا, ہماری اطلاعات ہیں کہ آپ بھی ان وزراء میں تھے جنہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, فگر فجنگ وزیر اعظم کو دھوکہ دیا جاتا رہا. دیکھیں اس پہ کوئی ایکشن ہوا کسی کے خلاف؟ صاحب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک ایماندار نیک نیت آدمی کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور اس پرٹیکولر کیس میں بڑا اوپنلی اور ووکلی آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس کا سیکرٹری تھا وہ ایک نہایت 2 نمبر آدمی تھا, اور میں نے کابینہ کے اندر بڑی اونچی بلند آواز میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس نے جتنی بھی سارے کریڈٹس یہ لے رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ میرا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا میری وزارت کے اندر, یہی پرٹیکولر سیکرٹری جو تھا اس کو 10 دن کا اضافی چارج ملا تھا جب تک نیا سیکرٹری نہیں آنا, اور اس نے منٹس آف دا میٹنگ چینج کر دیے تھے, وچ از اے کرائم اٹ سیلف. تو میں ایکسپیرینس کر کے آیا ہوا تھا, تو میں نے پی ایم صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اور نیچرلی جب پی ایم صاحب کو پوائنٹ آؤٹ ہوا, اب پی ایم کا کام نہیں ہے کہ وہ فائلیں چیک کریں, یہ ایکچولی منسٹر انچارج کا کام ہے, اس کی ٹیم کا کام ہے. تو لابنگ بھی ہوتی ہے کوئی؟ آج وزیر اعظم نے لابنگ کا بھی ذکر کیا کہ کابینہ میں فیصلے لابنگ سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کچھ تھا ایسا ذکر؟ دیکھیں ارشد صاحب, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں, اور دیکھیں آپ نے جو ان کے سواٹس چلائے, میرے خیال سے ایک نیک نیت ایماندار آدمی ہوگا جو نان کنونشنل یا روایتی پولیٹیشین نہیں ہوگا, جس کو اپنی سیلف انٹرسٹ یا کوئی چوری یا اپنے بیٹے کی یا اپنی شوگر مل نہیں چھپانی, تو کھل کے دل اور دماغ سے اپنی قوم کے آگے سب چیزیں رکھتا ہے. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے, میرا اپنا خیال بھی ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ سب فیکچوئل باتیں تھی. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ اپنے وزیروں سے چاہتے ہیں, دیکھیں جی کابینہ میں لابیز موجود ہیں. دیکھیں ارشد صاحب, دیکھیں انفلوئنس تو ہوتا ہے, اور انفلوئنس کو بریک کرنے کے لیے تحریک انصاف آئی ہے, اور ہمیں یہ کانفیڈنس ہے اور عمران خان صاحب کی ٹریننگ ہے کہ ہمیں ایز وزیر انہوں نے اپنے سارے وزیروں کو, پرانے کھلاڑی ہو رہے ہیں یا جو نا تجربہ کار آپ جیسے لوگ ہیں وہ بھی انفلوئنس میں آ رہے ہیں لابیز کے؟ دیکھیں ارشد صاحب, ابھی تک تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اناڑی آئے تھے انہوں نے کمال کام کیا اس گورنمنٹ کے اندر. آپ محنت کی ہے, کام بھی اچھے کر رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں. بہت بڑے لیول پہ اگر آپ پی ٹی آئی کے جو اپنے منسٹرز ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت زبردست, بائی فار وہ بڑے آگے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے کہا پرائم صاحب نے کہا اور اچھا ہونا چاہیے, تو وہ تو ارشد صاحب دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اور اچھا بھی کریں گے. سردار لطیف کوسہ صاحب, آپ نے یہ گفتگو بھی سنی اور آپ نے آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا تھا, اور میری یادداشت اگر صحیح کام کرتی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. یہاں تو پورے ٹیکس جو لوگ لگا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اور وزیر اعظم کی جو راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں پاور سیکٹر کی, بلکہ کیا کہا وزیر اعظم نے اس حوالے سے کہ پاور سیکٹر کی ان کی نیندیں اڑ رہی ہیں, پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ کیا کہا وزیر اعظم نے, دیکھتے ہیں ناظرین. جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے پاور منسٹری کا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے, وہ ہے ہماری پاور منسٹری. جو بجلی ہے, یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے یہ اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے, اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے, ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھ. جی ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو آ کے باقاعدہ طور پہ بتائیں گے کہ وزیر اعظم کی نیندیں اڑی کس وجہ سے ہیں, وزیر اعظم کو غلط انفارمیشن کون دے رہا تھا, اور لابیز کیا واقعی اس حکومت میں بیٹھے ہیں کہ نہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم نے کہا کہ پاور سیکٹر کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اور بالکل ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے بات بالکل صحیح کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر کا جو صرف پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے, گردشی قرضہ ہے, وہ تقریباً 2.4 کھرب روپے تک پہنچ گیا ہے.
اور یہ وہ قرضہ ہے جس حوالے سے وزیر اعظم نے خود کہا کہ انہیں تو بریفنگ دی جاتی تھی کہ اس کا بہاؤ رک جائے گا، دسمبر 31 جس میں کہ چند دن رہ گئے وہاں تک یہ صفر ہو جائے گا، وہ 2.4 ٹریلین تک پہنچ گیا. اور وزیر اعظم کو اس حوالے سے جو ایکسپیرینس گزرا ہے کیا بتا رہے تھے، قوم کو پریس کانفرنسز میں کیا بتا رہے تھے، آئیے دیکھتے ہیں. اس کو بھی ہم نے ختم کس طرح کرنا. ٹیرف کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ڈیلے کیا، چھوڑ دیا. 450 ارب روپے کو فلو، یہ بہاؤ ہے، جس طرح ایک ندی بہتی ہے یہ بہاؤ ہے. اس بہاؤ کو آپ سالانہ یا اس کو منتھلی اس پہ لاتے ہیں تو یہ تقریباً 38 ارب روپے بنتا ہے. اس 30 جون تک، 30 جون اس سال کا جو ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو تقریباً 26 ارب روپے مہینے پہ لائیں گے. اگلے 30 جون 2020 تک اس کو 8 ارب پہ لائیں گے. اور رب العزت نے چاہا انشاءاللہ تعالی، رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، رب العزت نے چاہا اور ہماری کوششیں ہوئی نیک نیتی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر 2020 تک اس کو فلو، اس بہاؤ کو ہم لوگ زیرو کریں گے. جی ناظرین، اب چند دن رہ گئے 31 دسمبر 2020 میں، لیکن کیونکہ کووڈ آ گیا، کووڈ پینڈیمک آ گئی، تو یہ بھی اس کھاتے میں ہم ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہاؤ جو ہے اس وجہ سے نہیں رک سکا. لیکن وزیر اعظم کو یہی بریفنگ دی جاتی تھی جس کا کہ انہوں نے آج ذکر بھی کیا کہ دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا تھا. اب وزیر اعظم کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا. اب ایک اور سوال جو آج اٹھا لابنگ کا، اب یہ لابنگ ہوتی کیسے؟ حکومتی دستاویزات سے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. 8 جون سن 2020 جب پیٹرولیم کرائسس ہوا تو ایک پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوئی، اور اس پروڈکٹ ریویو میٹنگ میں تیل بیچنے والی کمپنیاں، آپ یہ دستاویز اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا اب جو ہر 14-15 دن بعد حکومت تیل کی پرائسز اوپر نیچے کرتی ہے، یہ آئل مارکیٹنگ کمپنی، تیل بیچنے والی کمپنیوں نے 8 جون کو کہا کہ پروڈکٹ ریویو میٹنگ میں کہ جناب یہ کام ہونا چاہیے. پروڈکٹ ریویو میٹنگ میں ڈی جی آئل صاحب ہوتے ہیں، اور اس والی میٹنگ میں جو 8 جون کو ہوئی تھی اس میں فیڈرل منسٹر فار انرجی اینڈ پیٹرولیم بھی تھے، ندیم بابر صاحب بھی موجود تھے. ڈی جی آئل جو کہ ایک ویٹنری ڈاکٹر ہیں جن کو کہ اسی حکومت نے جانوروں کے ڈاکٹر کو اس پہ اسپیشلائزڈ عہدے پہ تعینات کیا، اور وہ بھی تھے. تو یہ والا 8 جون کو پروپوزل ان کے سامنے آیا. اب پروپوزل آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا سامنے آیا تو بڑی بڑی کمپنیز ہیں تو اس پہ عمل بھی ہونا تھا. تو 10 تاریخ کو جو ای سی سی کا اجلاس ہوا جس کو کہ حفیظ شیخ صاحب ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس پہ کمیٹی بنا دیتے ہیں. وہ تو ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں، انہوں نے کہا میں اپنے سر پہ کیوں لوں، اب کام تو یہ کرنا ہے. تو انہوں نے ندیم بابر، رزاق داؤد صاحب اور دیگر کی ایک کمیٹی بنا دی، اگین آل ان الیکٹڈ ایڈوائزر اس میں، اور ڈاکٹر عشرت حسین صاحب وہ بھی ان الیکٹڈ. ان ساروں نے بیٹھے اور وہاں پہ ندیم بابر صاحب نے باقاعدہ ایک پریزنٹیشن دی اور اس پہ جسٹیفیکیشن دی کہ یہ 14 دن پہ جب یہ کمیٹی بن گئی اور تو کہ 14 دن پہ یہ قیمتیں لانا کیوں ضروری ہے. وہاں پہ فائنانس ڈویژن نے باقاعدہ طور پہ اس کو اپوز بھی کیا اور یہ دستاویز آپ کے سامنے، لیکن یہ فیصلہ پھر لے لیا گیا. اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہوا لطیف کھوسا صاحب، یا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مفاد میں ہوا؟ اور یہ ڈاکومنٹری ٹریل موجود ہے. اگر اس کو لابنگ نہیں کہتے تو پھر کس کو لابنگ کے ذریعے ڈیسیژنز لیں گے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مفاد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ میٹنگز کا ریکارڈ ہے اور یہ دستاویزات میرے پاس پڑے ہیں جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے. ارشد، تمہاری انویسٹیگیٹر جرنلزم کا تو کوئی نہ مقابلہ ہے نہ موازنہ ہو سکتا ہے. یو ڈیزروڈلی گاٹ دی اوارڈ فرام دا پریزیڈنشیل اوارڈ ملا آپ کو. اس میں تو کوئی دیکھیں اس کی کون تردید کرے گا. یہ تحریری چیزیں موجود ہیں سامنے. آپ نے 3 سیکٹرز کا نام لیا. پی آئی اے، ماشاءاللہ اس حکومت نے پی آئی اے کو وزیر ہوا بازی نے ایک بیان دے کر تباہ کر کے رکھ دیا اور ہم بغلیں جھانکتے ہیں بجاتے ہیں کہ جناب برٹش ایئر ویز آ گئی، برٹش ایئر ویز آ گئی، فلانی ایئر ویز پاکستان میں آ گئی. آپ نے اپنے روٹ جو پی آئی اے کا حق تھا، جو ایک جو اگر نیشنل کیریئر تھی، پرائیڈ آف دا نیشن تھی، آپ نے وہ اٹھا کے دے دیے اپنا اور دوسری ایئر لائنز کو دے دیے. اور اس کا بھی کسی نے حساب نہیں لیا. کابینہ میں کوئی بات پرس نہیں کی ہے وزیر ہوا بازی کی کہ بھائی صاحب آپ نے انٹرنیشنلی ہمارے پائلٹس کو جعلی اور 2 نمبر قرار دے کے باہر والی کمپنیوں نے بھی نکال باہر پھینکا. آپ کے گراؤنڈ ہو گئے، آپ کے ایئر لائنز کو آنے سے مانع کر دیا گیا. یہ تباہی ایک. اب آ جائیے اسٹیل مل.
اسٹیل مل کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو فعال کر دیں گے, ہم اس کو ریفربش کر دیں گے. اسد عمر نے کہا کہ میں نہیں نکلنے دوں گا. اسد عمر صاحب نے کہا میرے پاس وقت کا میں منسٹر صاحب سے بھی رسپانس لے لوں. اس کو آپ لابنگ کہیں گے, کیا کہیں گے کہ 8 کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہتی ہیں, 10 کو ECC بیٹھتی ہے, SAPM میٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کابینہ میں اس کو بیٹھ کے آپ لوگ اپروو کر دیتے ہیں. اگر یہ لابنگ نہیں ہے تو کس کو لابنگ کہیں گے؟ ارشد صاحب, سب سے پہلے تو جو کھوسا صاحب نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہو گیا, فلانے کا بیڑا غرق ہو گیا, PIA کا ہو گیا, تو یہ بیڑا غرق جو ہمیں ملا وہ ہم نے کیا تھا. میں کیوں 2 سال میں 70 سال کی تباہی کا جواب دوں؟ 70 سال کی تباہی والے آج 2 سال کے سوال کر رہے ہیں. تباہی کا تو جواب ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ کہ دیکھیں ارشد صاحب, آپ کی ڈاکیومنٹیشن اور آپ کی انویسٹیگیشن, دستاویزات ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں سر, آپ کی انویسٹیگیشن کو تو میں چیلنج نہ کیا ہے نہ کروں گا, اور یہ حکومتی دستاویز ہے. دیکھیں بہتر یہ ہوگا کہ جیسے دنیا کے چینل کے اوپر کامران صاحب ندیم بابر صاحب کو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا.